السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سب کو بالکل ٹھیک رکھے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور یہ میرا سیکنڈ بلاگ ہے جو کہ عمرہ بلاگ ہے، ہاں جی۔ اور یہ میں نے رمضان میں کیا تھا عمرہ، اپنا فرسٹ عمرہ میرا رمضان میں ہوا تھا۔ تو یہ ہم لوگ نکلے تھے دوپہر میں، روزے میں ہی تھے ہم لوگ سارے، مطلب بھائی، میں اور میری سسٹر۔ تو یہ ہم لوگ دوپہر میں نکلے تھے، تو یہاں ہم نے نا ٹیکسی پہ جانا تھا، لیکن ہمیں لفٹ دے دی تھی کسی نے نا۔ وہاں اصل میں سعودیہ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو فیملی کے ساتھ دیکھیں تو وہ لوگ کوئی بھی ہو، اگر آپ کو لفٹ دے سکتے ہیں تو وہ دے دیتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ کوئی فیملی وغیرہ نہ ہو یا اور کوئی کام نہ ہو تو وہ لوگ لفٹ دے دیتے ہیں۔ یہی ہمارے ساتھ ہوا، تو ہم پھر بیٹھ کے، ورنہ ہم نے ٹیکسی کروانی تھی، ٹیکسی کر کے جانا تھا۔ اصل میں ہم اپنی گاڑی لے کے جا نہیں سکتے، جہاں سے مکہ اسٹارٹ ہوتا ہے وہاں نا وہ لوگ اپنی گاڑی جس کی ہوتی ہے ان کو روک لیتے ہیں، تو وہاں پھر گاڑی پارک کرنا، جگہ ڈھونڈنا، پارک کرنا، اور پھر پتہ بھی نہیں ہوتا نا کوئی سیف ہے یا نہیں ہے، تو پھر وہاں سے ٹیکسی کر کے جانا تو وہ بڑا ایک مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم اسٹارٹ سے ٹیکسی پہ ہی گئے تھے، مطلب ٹیکسی لینی تھی بٹ ہمیں لفٹ مل گئی تھی، تو ہم اس پہ گئے تھے، آگے ہم نے ٹیکسی کر لی تھی۔ تو بس یہاں پر ہمارا سفر شروع ہو گیا مکہ کا، اور یہاں ایز یوزول جہاں ایسے ہی کہا جاتا ہے، عورتوں کو تو ایسے ہی بدنام کیا جاتا ہے کہ بھائی جہاں دو عورتیں مل جائیں وہاں باتیں ختم نہیں ہوتی۔ نہیں بھائی، جہاں دو مرد بھی مل جائیں، جو دو آدمی، وہاں بھی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ یہاں پر بھائی اور وہ جو بھائی تھے، دوسرے بھائی تھے جو ڈرائیور تھے، تو انہوں نے ان دونوں کی بھی باتیں شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد ہم نے جب ٹیکسی کی تو وہاں پہ بھی تب بھی یہی حال تھا۔ تو بس بھائی عورتوں کو تو بدنام کیا جاتا ہے کہ بھائی عورتیں جہاں بیٹھ جائیں وہاں باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ خیر یہاں پر ہم لوگ تھوڑا سا آگے آئے تو وہاں پر جو ہے وہ ٹیکسیز ملتی، ٹیکسی اسٹینڈ پہ آئے ہم لوگ اصل میں، تو وہاں ہمیں ٹیکسی مل گئی۔ تو ٹیکسی والے بھائی بھی بہت اچھے تھے، ڈرائیور جو تھے وہ اصل میں پاکستانی تھے، تو ہماری کافی اچھی گپ شپ ہو گئی تھی بھائی کی ان سے۔ تو ریٹ بھی اچھے تھے، اصل میں وہاں جو سعودی ہوتے ہیں نا وہ ریٹس بہت ہائی کر دیتے ہیں کہ آپ کو، اور اسپیشلی رمضان میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار انہوں نے جانا ہے اور ان کی اپنی گاڑی بھی نہیں ہے، تو وہ بڑے مطلب چیزیں آف ہو جاتی ہیں۔ تو بس یہاں پر میں دیکھ رہی تھی، رستوں کو دیکھ رہی تھی، بڑا عجیب ویئرڈ بات ہے رستوں کو دیکھنا، لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا یار یہ وقت واپس نہیں آنا، رمضان میں پھر دوبارہ مجھے پتہ نہیں موقع ملتا ہے۔ اصل میں نے رمضان میں ایک ہی عمرہ کرنا تھا، رش بہت ہوتی ہے نا رمضان میں، عید کے بعد تو میں کافی دفعہ گئی ہوں، لیکن رمضان میں ایک ہی دفعہ گئی ہوں، کیونکہ وہاں پہ میں گئی تھی رمضان میں تو مجھے عمرہ بھی کرنا تھا، لازمی سی بات تھی، بٹ ایک ہی دفعہ میں نے کیا وہاں پہ نا عمرہ رمضان میں، بعد میں تو میں نے کیے تھے۔ تو بس میں نے کہا یار میں سب کے لیے دعائیں کرتی گئی ہوں، مطلب گاڑی سے ہی میں نے دعائیں شروع کر دی تھیں، اور درود شریف پڑھنا اس طرح نا۔ تو بس اللہ تعالیٰ سب کو بلائے یار، اللہ تعالیٰ سب کو بلائے۔ میں مطلب کہ میں بھی ایڈٹ کر رہی تھی نا ولاگ، تو تب بھی مجھے ایسے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا بس پتہ نہیں اللہ تعالیٰ، اصل میں اب پاکستان میں آ گئی ہوں، میں نے وہاں پہ سعودیہ میں ہی یہ ولاگ اپلوڈ کرنا تھا، کافی دیر ہو گئی، لیکن بس ہمارے پلانس کچھ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پلانس کچھ ہوتے ہیں، انہوں نے کچھ بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں وہاں میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی تھی، بہت زیادہ میری طبیعت خراب رہی ہے وہاں پہ۔ اصل میں آپ وہاں پہ نا مکہ سے آؤ نا یا مدینہ سے آؤ تو آپ کی طبیعت لازمی خراب ہوتی ہی ہوتی ہے۔ تو میں جب تک رہی ہوں وہاں پہ تو ظاہر ہے بھائی کا لے کے جانا، اور سسٹر ساتھ جاتی تھی، یا پھر کوئی حنان درید میں سے، حنان درید میری بھی سسٹر کے دونوں میرے بھانجے ہیں، ٹھیک ہے، تو مطلب ان کا بھی آنا جانا رہتا رہا ہے، تو وہ لوگ بھی کافی بیمار رہے ہیں نا وہاں، پتہ نہیں کیوں شاید زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو وہ۔ خیر یہاں پر جو ہے وہ درید کے ساتھ میں لگی ہوئی تھی، درید کا یہاں فیس دیکھیں اتنا زیادہ اس نے بنایا ہوا ہے کہ بھائی ایسا لگ رہا ہے یہ پتہ ہے کیا، یہ گاڑی میں بیٹھتا ہے اور اس کا فیس ایسا ہو جاتا ہے۔ میں اس کو کہہ رہی تھی یار تھوڑا سا ہنس لو، تھوڑا سا ہنس لو، کیسا فیس بنایا ہوا ہے، اس کے بعد اب یہ خود کرے گا، ابھی آگے دیکھیے خود کر رہا ہے آگے اپنے فیس اپنے ہاتھ سے نا، کہ بھائی اکا نہیں کر رہی، مجھے یہ لوگ اکا بولتے ہیں، میرے جتنے بھی بھانجے ہیں نا یہ لوگ اکا بولتے ہیں مجھے، تو یہ خود کر رہا تھا کہ یار اب اکا نہیں کری تو میں کرتا ہوں۔ بس اسی طرح سے ہمارا سفر گزر گیا، میں بار بار آپ ہی سے پوچھ رہی تھی اپنی سسٹر سے کب آئے گا مکہ، کب آئے گا، خانہ کعبہ دیکھنا ہے، کب آئے گا، مطلب میں یہی باتیں کر رہی تھی ان سے نا۔ وہ کہتی ہیں آ جائے گا آ جائے گا، اصل میں ہمارا نا مکہ ہمارے گھر سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے، مطلب آپ ہی لوگ کے گھر سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ تھا، تو جانے میں نا تھوڑا ٹائم لگ جاتا تھا، لیکن میرا فرسٹ ٹائم تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا، اور ساتھ میں آپ کو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہو نا کہ آپ نے جا رہے ہو بس، تو
ہوتا ہے انسان بس بولتا ہے کہ یار بس کسی طرح پہنچ جاؤں، میں دیکھ لوں وہاں بیٹھ کے، بس بہت ساری باتیں کروں اللہ تعالیٰ سے، اس طرح ہوتا ہے. مجھے تو یہی تھا. تو میں بار بار پوچھ رہی تھی اپنی بہن سے، میں نے کہا یار کب آئے گا کب آئے گا. خیر ہم نے یہاں نا بیچ میں نماز بھی پڑھی تھی، اصل میں ظہر کا ٹائم ہو گیا تھا تو ہم نے نا نماز بھی پڑھی تھی وہاں. ہمارا ارادہ تو یہی تھا، پلان ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم ظہر کی نماز وہاں جا کے پڑھیں گے خانہ کعبہ میں، تو حرم میں، لیکن ہو نہیں سکا. تو ہم نے پھر نا راستے میں ہی پڑھ لی تھی کہ یار آگے پھر ہمیں وہ اس طرح ٹائم نہیں ملے گا، ہم نے عمرہ کرنا ہے، باقی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم نے پھر راستے میں ہی ہمیں مسجد ملی تھی، تو آئی تھنک مکہ سے پہلے تھی وہ مسجد، یا مکہ کی جہاں حدود اسٹارٹ ہوتی ہے نا وہاں سے آگے تھی. اب وہ مجھے یاد نہیں، لیکن وہ اس مسجد میں ہم نے ظہر کی نماز پڑھی تھی. اس مسجد کا میں نے ولاگ بنایا. اچھا یہاں پر نا میں جہاں یہ سارے ابھی اس اسٹارٹ سے لے کے اب تک جہاں سے خانہ کعبہ اسٹارٹ نہیں ہوتا وہاں تک میں نے ولاگ بنایا ہے، اور کیونکہ میں بنا سکتی ساتھ اور چیزیں درود شریف وغیرہ یہ بھی کر رہی تھی. اصل میں پھر اگین وہی بات ہے، فرسٹ ولاگ میں نے یہی بات کی تھی کہ یار یہ ساری میموریز ہوتی ہیں جہاں تک آپ کر سکتے ہو، آگے جا کے تو پھر آپ کو نہیں سمجھ آتی. مطلب جب آپ عمرہ کر رہے ہو یا پھر خانہ کعبہ پہنچ جاتے ہو، حرم پہنچ جاتے ہو سوری، تو وہاں آپ کو سمجھ نہیں آتی، اسپیشلی جب آپ کا فرسٹ عمرہ ہوتا ہے یا سیکنڈ ہوتا ہے شروع میں اسٹارٹ میں. لیکن میری سسٹر وہاں پر میری سسٹر نے ولاگ بنایا تھا، ولاگ کیا ویڈیوز وغیرہ میں نے جو شیئر کرنی تھی وہ تو کیونکہ میں نے کہا تھا کہ یار آپ نے بنانی ہے نا ولاگ، کیونکہ میں نے مجھے تو وہاں پہ پھر نہیں تھا، مطلب انسان کو نہیں ہوتا، پھر بندہ بولتا ہے کہ یار جتنا ہو سکے ہم عبادت کر لیں، پڑھ لیں، وہاں پہ دیکھ لیں، خانہ کعبہ کو دیکھ لیں. مطلب اس وقت آپ کو کسی چیز کا نا ایک طرح سے ہوش نہیں ہوتا کہ دنیا کیا ہے. ہم بس یہی چیز ہوتی ہے کہ یار ہم ایسے ہی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یار، ہم ایسے ہی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں. جب آپ وہاں جاتے ہو نا، اور ایک بات ابھی بھی ویڈیو میں بھی جتنا مجھے ہو سکا میں نے دکھایا، اور ہر چیز جب ہم باقی بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیوز وغیرہ لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں خانہ کعبہ کو، تو لیکن ایک بات ہے کہ یار آپ وہاں جب جاتے ہو نا، خود جاتے ہو، پرسنلی آپ خود جاتے ہو، تو جو وہاں کی بات ہوتی ہے نا وہ کہیں مطلب وہ آپ ویڈیوز وغیرہ سے یا پکچرز سے آپ کو مطلب 1% بھی نہیں ہے. میں یہی بولوں گی کہ 1% بھی نہیں ہے جتنا وہاں پہ خوبصورتی ہے، جتنی وہاں پہ مطلب کہ رونق ہے، سکون ہے. ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ خود وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور مطلب میں بیان نہیں کر سکتی کہ اتنا زیادہ وہاں پہ سکون ہے، اتنی زیادہ وہاں پہ مطلب رونق ہے. اور ایسا لگتا ہے بس یار دعائیں کرتے رہو، عبادت کرتے رہو، یہی سب آپ کا. اور جو ہمارا جو پاسٹ گزرا ہوتا ہے، ہم اسے بس نا ہم کہتے ہیں کہ یار ہم کیا تھے. اسپیشلی میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تو بالکل، مجھے انسان یہ سوچتا ہے کہ کیسے آپ اتنے گناہ گار ہو اور آپ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا، کچھ تو آپ میں بات ہوگی، کچھ تو. بٹ مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جو بھی کرو آپ مطلب آپ اپنی ڈیلی لائف میں کچھ بھی کر رہے ہو، لیکن سب سے مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا دل صاف ہو. آپ کی نیت صاف ہوتی ہے تو آپ کے ہر کام آسان ہو جاتے ہیں. اگر آپ دل سے آپ کسی کے ساتھ غلط نہیں سوچتے، غلط نہیں کرتے، تو وہ چیزیں پھر صحیح رہتی ہیں. لیکن اگر ایک انسان دل سے غلط ہو اور باقی ہر چیز صحیح کر رہا ہو تو وہ زیادہ غلط چیز ہوتی ہے. خیر میری باتوں میں یہ ہم نے بیچ میں نماز پڑھی تھی جس مسجد میں، وہ بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی. اور بس یہی تھا یار، اللہ تعالیٰ سب کو بلائے. میں نے یہی دعا کی. میرا لاسٹ جب عمرہ تھا تب بھی میں مطلب وہاں سے نکل جاؤ نا، حرم سے نکل جاؤ تو تھوڑا دور تک آپ کو نظر آ رہا ہوتا. وہ دیکھو نا گاؤں کتنی رش ہے وہاں پہ، کتنی رش ہے. کٹا والا گیا ہے وہ ڈیلے کے پاس ہے، وہ تو ڈیلے کے پاس ہے بھیا. تو یہ بیچ سے میں درید کی باتیں شروع ہو گئی تھیں، تو میں نے کہا یار اسے بھی ریکارڈ کرتی ہوں. یہ باتیں بہت ماشاءاللہ سے اچھی کرتا ہے نا، تو بس بولتا رہے گا بس آگے سے ہاں بس ایسے کرتے رہو تو وہ صحیح رہتا ہے.
تو باقی یہ کہ میں یہ بتا رہی تھی کہ میرا جب لاسٹ عمرہ تھا تبھی میں پیچھے جب میں نکل رہی تھی نا، تو میں نے پیچھے مڑ مڑ کے میں دعا کر رہی تھی اللہ تعالیٰ سے، میں یہی دیکھ کے نا خانہ کعبہ کو دیکھ دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ سب کو بلائیے گا، مجھے بار بار بلائیے گا، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ بلائے۔ اور بس یہاں پر ہم پہنچ گئے تھے تقریباً۔ یہ حنان، ہمارا حنان، یہ زیادہ نا شائع بیبی ہے تھوڑا، اور یہ اتنا کرتا بھی نہیں ہے، کرتا ہے بٹ اس طرح سے نہیں ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ سے مکہ ٹاور نظر آ رہا تھا ہمیں یہاں پہ نا، تو پہنچ ہی گئے تھے ہم، تقریباً یہاں پہنچ گئے تھے۔ اور یہاں رش بھی بہت ہوتی ہے بھائی، سعودیہ میں ہمیں لگتا ہے کہ یار باہر کے کنٹریز میں رش نہیں ہوتی، ٹریفک نہیں ہوتی ہوگی، لیکن بھائی وہاں پہ بھی بہت ٹریفک ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں صرف پاکستان میں، لیکن نہیں، وہاں پہ بھی بہت ٹریفک ہوتی ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ وہاں کے رولز تھوڑے نا اس طرح کے ہیں، کافی اسٹرکٹ ہیں، تو اس لحاظ سے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا یہاں پہ ہوتا ہے۔ یہاں پر تو پھر ٹریفک کا حساب ہی کچھ الگ ہے نا۔ تو خیر یہ یہاں پر ہم پہنچ گئے تھے تقریباً، تو ہمیں بھائی نے نا تھوڑا سا پیچھے اتارا تھا، ہمیں وہاں سے چل کے جانا تھا آگے۔ وہ بھی ہے کہ تھوڑا سا ہمیں نا پیچھے اتارا تھا، کیونکہ وہ بالکل اندر تک نہیں جانے دیتے نا ٹیکسی والوں کو، اور گاڑیوں کو اندر نہیں جانے دیتے، تو پھر آپ کو نا خود چل کے جانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کتنی رش ہے، ٹریفک ہے گاڑیوں وغیرہ کی، تو یہاں سے اسی لیے جو ہے وہ اندر نہیں جان دیتے، تو ہمیں چل کے جانا تھا یہاں پہ۔ بس یہاں پر بھائی لوگ بھی ہمارے آگے آگے تھے، میری سسٹر آگے آگے تھی، تو یہاں تک تو بھائی میں نے بنایا۔ تو بس میں دیکھ بھی رہی ہوں ابھی، تو مجھے وہی سارا ٹائم ریمائنڈ ہو رہا ہے۔ اور بس اللہ تعالیٰ اگین میں بولوں گی، اللہ تعالیٰ بار بار بلائے، ہر مسلمان کو بار بار بلائے۔ تو بس ہم ابھی حرم کی طرف جا رہے تھے اندر، تو یہاں دھوپ بھی بہت تھی نا، دوپہر کا ٹائم تھا، بالکل 2-3 بجے کا ٹائم تھا، 3:30 اس طرح سے نا، تو یہاں دھوپ بھی بہت زیادہ تھی، لیکن الحمدللہ ہمارا عمرہ ہو گیا۔ اور بس لیکن الحمدللہ ہمارے ساتھ 2 بچے بھی تھے، تو انہوں نے بھی عمرہ کر لیا تھا، یعنی کہ حنان اور درید دونوں نے نا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایسی ہمت دیتے ہیں۔ جی تو فائنلی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ وقت دکھایا مجھے میری لائف میں۔ تو یہاں ہم پہنچ گئے تھے، اور خانہ کعبہ میں نفل وغیرہ ادا کر کے تو ہم لوگ جو ہے وہ بس بیٹھے ہوئے تھے یہاں، تھوڑی دیر بیٹھے، پھر ہم نے اپنا عمرہ سٹارٹ کیا۔ اور بس یار الحمدللہ یہاں پر رش بہت تھی نا، تو بھائی نے درید کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور میں نے حنان کا پکڑا تھا، بیچ میں اسی طریقے سے ہم لوگ تھوڑا وہ کر رہے تھے۔ کبھی درید میرے پاس آ جاتا تھا، کیونکہ بچوں کو چھوڑ نہیں سکتے یہاں پہ، اگر اللہ نہ کرے گم جائیں تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے نا، پھر وہ آپ کو ملتے ہی نہیں ہیں اس طرح سے نا، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر ملتے بھی ہیں تو۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نوبت ہی نہ کسی پہ لائے اس طرح کی۔ تو یہاں پر میں مقام ابراہیمی کو ہاتھ لگا رہی تھی، میں نے دیکھنا تھا قریب سے، لیکن یہاں پہ رش بہت تھی، تو بہت زیادہ دھکے لگ رہے تھے، یہاں پہ دھکے نا بہت لگتے ہیں۔ تو خیر میں نے الحمدللہ یہاں بھی ہاتھ لگا لیا تھا، قریب سے دیکھا، تو بس اللہ پاک کا بہت شکر ہے میرے، تو میں یہی بولتی ہوں جب میں دیکھتی ہوں پکچرز وغیرہ یا پھر ویڈیوز، تو میں یہی بساختہ میرے منہ سے یہی نکلتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ کیونکہ یار دیکھو میں یہاں ایک بات کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر آپ کے اپنے بندے کا ہر حال پتہ ہوتا ہے، اس کے وہ دل کی آواز سنتے ہیں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ میرا پچھلے رمضان سے ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، رمضان سے پہلے کا ہم ٹرائی کر رہے تھے، لاسٹ رمضان سے، تو میرا نہیں ہو سکا۔ میں اپنے فادر کے ساتھ ٹرائی کر رہی تھی کہ یار میں اپنے فادر کے ساتھ جاتی ہوں رمضان میں، بہت ہمارا دل تھا، لیکن نہیں ہو سکا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی جب مرضی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ تب بلاتا ہے۔ لیکن میں ایک بات ضرور کروں گی یہاں پہ کہ میرا شاید میں یہ کہوں گی کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب نہیں تھی جتنے میں ہوں۔ میرا اس پورے 1 ایئر میں میرے فادر رمضان میں تو نہیں جا سکے، لیکن بیچ میں پھر انہوں نے نا وہ چلے گئے تھے، بٹ میرا 2 دفعہ ویزا ریجیکٹ ہوا۔ یہاں دیکھیں کتنی زیادہ رش ہے، ہم صحیح کہہ رہے تھے، یہاں پہ صفا مروہ پہ بہت رش تھی، بہت زیادہ نا لوگ تھے، بہت رش تھی۔ رمضان میں ظاہر ہے لوگ بھی آتے ہیں بہت زیادہ،
تو خیر میں پھر لیکن اس 1 ایئر میں میرا 2 دفعہ ویزا ریجیکٹ ہوا، لیکن اس 1 ایئر میں میرے اوپر کچھ اس طرح کا ٹائم آیا کہ میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ سے، میں تہجد پڑھتی تھی، نمازوں میں اللہ تعالیٰ اس کو کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے یہ وقت مجھے دکھایا ہے نا تو اس سے لڑنے کی طاقت بھی دیں، مجھے صبر دیں۔ کچھ وقت بس انسان پہ آ جاتے ہیں، کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ یار آپ بالکل اکیلے ہو، آپ کا تو کوئی ہے ہی نہیں، آپ کو اگر کچھ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یا کچھ اور سچویشنز آتی ہیں انسان پہ۔ تو بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر کام میں۔ یہاں ہمارا عمرہ بھی ہو گیا تھا اور الحمدللہ۔ چلیں اس بارے میں کبھی اور بات کریں گے، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔